اہل لغت نے محمد کی تعریف کی کہ لفظ محمد کہتے کس کو ہیں، تو انہوں نے تعریف کی، وہ کہنے لگے کہ بھائی محمد کیا ہے؟ فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد، فرمایا محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی خوبیوں پر بیان کیا جائے، جس کی تعریف ہی تعریف کی جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ تعریف کس پر کی جاتی ہے، خوبی پر یا برائی پر؟ بولیے، خوبی پر بیان کی جاتی ہے۔ تو اب جب محمد آپ کا نام ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جا رہی ہے، تو اس سے پتا چلا کہ سب سے زیادہ مخلوق میں اگر خوبیاں کسی ذات میں پنہا ہے تو وہ آمنہ کے لال جناب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، تو اس اعتبار سے بھی آپ محمد ٹھہرے۔ اور پھر اہل لغت نے کہا، فرمایا محمد کسے کہا؟ فرمایا محمد کہتے ہیں کل جامع بصفات الخیر، فرمایا وہ ذات کہ جس میں ہر خوبی بدرجہ تمام موجود ہو، ہر وہ خوبی کہ جس میں بدرجہ اتم بدرجہ کمال موجود ہو، فرمایا اس سے محمد کہا گیا۔ اور دیکھیں کسی بھی انسان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اس کی ایک جو ہے وہ حد بندی ہوتی ہے۔ آپ میں 2 خوبیاں ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 20 ہیں، آپ میرے اندر خوبیاں گنوائیں گے، آپ کہیں گے کہ آپ میں 2 4 6 8 10 خوبیاں ہیں، مگر 10ویں ایک مثال، ویسے تو کوئی خوبی نہیں ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ میری اوقات ہی کیا تھی کہ سراہا جاتا، مجھ کو مسند پہ بزرگوں کی دعا لائی ہے۔ تو اگرچہ خوبی کوئی بھی نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، مگر اگر آپ خوبی گنے میرے اندر تو آپ کہیں گے کہ یار امام صاحب آپ میں صرف یہ 2 اچھی باتیں ہیں، باقی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ کہیں گے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ آپ میں یہ 2 اچھی باتیں ہیں، تیسری مجھے نہیں ملی۔ یہ 2 کے علاوہ تو آپ کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے نا۔ یا تو آپ کے اندر یہ 2 خوبیاں ہیں، تیسری کوئی نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے اندر 2 خوبیاں ہیں، تیسری مجھے ملی نہیں۔ مگر جب آپ نے کہا کہ آپ کے اندر پہلی خوبی یہ ہے اور دوسری خوبی یہ ہے، اور تیسری پر جب آپ میری تعریف میں چپ ہوئے، یہی میری سب سے بڑی برائی ہے کہ میری خوبیاں ختم ہو گئی۔ انسانوں کا حال کیا ہے کہ ہماری اور آپ کی خوبیاں، میں اگر آپ کی تعریف کروں، میں کہوں یار آپ کے اندر 10 خوبیاں ہیں، تو میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر 10 خوبیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر 11ویں کوئی خوبی نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر 10 خوبیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار آپ میں 10 تو اچھی باتیں ہیں پر 11ویں کوئی نہیں ہے۔ اور مگر حضور جناب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، فرمایا لوگوں کے اندر 5 7 10 12 خوبیاں ہوئیں اور خوبیاں ہونے کے بعد ختم ہو گئیں، یہ خوبیوں کا ختم ہونا خود ایک عیب ہے۔ فرمایا امام الانبیاء آپ کی خوبیوں کا کمال یہ ہے کہ آپ کی خوبیاں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ 10 خوبیوں کے بعد کہنے لگے کہ بھائی اب اگلی 11ویں کوئی نہیں ہے، مگر امام الانبیاء کا حال یہ ہے کہ یہاں پر چپ ہونے کا بھی ملکہ نہیں ہے، کیونکہ ایک خوبی ختم ہوتی نہیں ہے۔ عشق انسان کو کہہ دیتا ہے امام الانبیاء میں یہ بھی تو خوبی ہے، یہ بھی تو کمال ہے، یہ بھی تو فضیلت ہے، یہ بھی تو درجہ ہے۔ تو امام الانبیاء کی خوبیوں کا ختم نہ ہونا بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور ہماری خوبیوں کا ختم ہو جانا ایک عیب ہے۔ تو فرمایا محمد کسے کہیں گے؟ فرمایا کلو جامع بصفات الخیر، فرمایا وہ ذات کہ جو رب کی تمام خوبیوں کا بدرجہ کمال مظہر ہے۔ رب نے جو خوبیاں، جو کمالات، جو فضائل، جو مناقب پیدا کیے ہیں، وہ تمام فضائل، مناقب، کمالات اگر کسی ذات میں ایک میں موجود ہیں تو وہ صرف آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی مبارک ذات والا صفات ہے۔